السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر چلنا، اسی کے اندر انسان کی کامیابی ہے۔ جو آدمی دین کو چھوڑ دے، دین سے ہٹ کر زندگی گزارے، دنیا کی زندگی گزر تو جائے گی، تو اس زندگی کے اندر ایک تو اس کو ناکامی ہوگی جو آخرت کے اندر ہوگی، دوسرا اس کی یہ زندگی مشکلات اور پریشانیوں میں گزرے گی۔ دیکھیں، جو انسان دین کے مطابق زندگی گزارتا ہے، دین پر چلتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ دین پر چلنے سے ہمیں کوٹھیاں مل جائیں، بنگلے مل جائیں، بڑی بڑی گاڑیاں مل جائیں، تو یہ ایک حقیقی چیز نہیں ہے۔ اصل جو چیز ہے دین پر چل کر زندگی گزارنے کی، جو اصلی کامیابی ہے، وہ ملنی ہے آخرت کے اندر۔ باقی دنیا کے اندر دین پر چلنے سے ہماری یہ نیت نہ ہو کہ میں دین پر اس طرح چلوں کہ میں دین پر زندگی گزاروں، اللہ کے طریقوں کے مطابق میں زندگی گزاروں، پھر مجھے بڑے بڑے گاڑیاں دی جائیں، بڑا بڑا مجھے پروٹوکول دیا جائے۔ یہ چیز دین کے اندر ضروری نہیں ہے۔ ہمارے دین پر چلنے کا جو مین اور اصلی مقصد ہے وہ ہماری آخرت بن جائے، ہمیں آخرت کی رسوائی نہ حاصل ہو، ہمیں جنت مل جائے، جنت کے انعامات مل جائیں، جہنم سے بچ جائیں اور عذاب سے بچ جائیں۔ تو اب یہ کہنا کہ جو آدمی دین پر چلتا ہے وہ اس کو پریشانیاں، اس کو مصائب اٹھانے پڑتے ہیں، تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ ایک بندہ وہ نماز، روزہ، قرآن ان سب چیزوں سے دور ہے، لیکن وہ ہے پریشان، ہے اس کی نوکری 2 لاکھ اس کی ماہانہ تنخواہ ہے، لیکن وہ اس کے بارے میں پریشان یوں ہے کہ مجھے برکت نہیں ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے۔ اس کو اگر یہ کہا جائے کہ بھئی آپ نماز روزے کی طرف آ جائیں، نوکری کرو، نوکری سے منع ہم بالکل نہیں کر رہے، نوکری بھی کرو، ساتھ ساتھ نماز بھی ادا کرو، قرآن کریم کی تلاوت بھی ادا کرو، اور ذکر و اذکار بھی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یاد کرو۔ جب اس نے یہ کام شروع کر دیا، پھر وہ خود کہتا ہے کہ بھئی مجھے تو بہت، میرے پیسوں میں برکت ہی بہت ہے، مجھے تو بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ تو اب یہ بندہ جب دین پر چل رہا ہے تو کیا یہ دین پر تکلیفیں برداشت کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا، بلکہ وہ مزے اڑا رہا ہے۔ بالفرض والمحال اسی کو اگر پریشانی آ جاتی ہے تو یہ پریشانی یہ سمجھ کر برداشت کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ آسانی بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، پریشانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ایک آدمی کی زندگی اچھی بھلی گزر رہی ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں آتی، یعنی اس کے حالات ٹائٹ چل رہے ہیں، تھوڑے حالات اس کے ڈاؤن ہو جاتے ہیں، اب وہ غم میں نڈھال ہو جائے، کھانا پینا چھوڑ دے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، تو یہ ہے غلط طریقہ۔ کیونکہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوستی لگاتا ہے، اللہ کو اپنا محبوب بناتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں کہ کیا اس کی دوستی میرے ساتھ کچی ہے یا پکی ہے۔ جیسا کہ ہماری دنیا کا یہ طریقہ ہے، ہمارے معاشرے کا، کہ جب ہمیں کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو ہم کچھ دنوں کے بعد آزماتے ہیں، ہم اپنے دل میں سوچتے ہیں کہ آج میں اپنے دوست کو آزماؤں کہ وہ میرے ساتھ مخلص ہے یا مخلص نہیں ہے، ہم اس کو آزماتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اس آزمانے میں کامیاب ہو جائیں، ہماری وہ امید پر پورا اتر جائے، ہمیں کتنی خوشی حاصل ہوتی ہے، ہم کتنا کہتے ہیں کہ یہ ہے میرا جگری دوست، یہ ہے میرا حقیقی دوست، اس کے ہوتے مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ ہم جب محبت کرتے ہیں جو کسی کھاتے کی محبت نہیں ہے، جس کے اندر ہمیشہ بربادی ہے، رسوائی ہے، ذلت ہے، سب کچھ ہے، اس محبت کے اندر ہم اپنے محبوب کا جائزہ لے رہے ہیں، ہم اس کو آزما رہے ہیں، تو جو ہمارا حقیقی خالق ہے، جو جس کے ساتھ ہمیں محبت کرنی چاہیے، جو حقیقی محبت کا حقدار ہے، جب ہم اسے دوستی لگائے گے، کیا وہ ہمیں نہیں آزمائے گا کہ میں بھی دیکھوں کہ میرا جو میرے ساتھ دوستی کرتا ہے وہ کتنا میرے ساتھ مخلص ہے؟ تو وہ ایسے نہیں آزمائے گا کہ موت دے دے، وہ آزمائے گا پریشانیاں دے کر۔ کبھی تنخواہ جلدی ختم ہو جائے گی، یا کبھی کاروبار میں نقصان ہو جائے گا، یا کبھی اللہ یوں آزماتا ہے جیسے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ فرماتا ہے ہم کبھی خوف دیں گے، کبھی اس کو بھوک دے دیں گے، کبھی ہم اس کا مال کم کر دیں گے، کبھی اس کی چھوٹی اولاد لے لیں گے،
صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ میرے ساتھ کرتا کیا ہے، آیا میں جو اس کو یہ پریشانی دے رہا ہوں اس پر یہ صبر کرتا ہے یا اپنی زبان کو چلاتا ہے۔ اگر یہ کرتا ہے صبر، یہی کہتا ہے کہ یہ سارا اللہ کی طرف سے ہے، زندگی اچھی گزر رہی تھی تو اللہ کی نعمت تھی، اب اگر مجھ پر یہ آزمائش آ گئی ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو وہ اس کو صبر کر کے آزما لیتا ہے، یعنی اس کو برداشت کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسے بڑھا کر دیں گے۔ اگر وہ زبان چلاتا ہے کہ اللہ کو وہیں ملا تھا اور کوئی نہیں ہے، اللہ کو مجھ سے نعوذ باللہ دشمنی ہے، نعوذ باللہ اللہ کو مجھ سے بغض ہے، یہ کلمات جائز نہیں ہے، تو اس وقت اللہ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ مخلص نہیں ہے، یہ بندہ مخلص کون ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیا، تو جب وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولاد، مال، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دگنا کر کے دیا۔ تو یہ ہمیں بتانے کے لیے ہے کہ میں اپنے محبوبوں کا امتحان لوں گا، اگر اس کے پاس جب امتحان لوں گا ایک چیز ہوگی تو اس امتحان میں جب کامیاب ہو جائے گا تو میں اس کو دگنا کر کے دوں گا۔ جیسا کہ ہم دنیا کے امتحانات ایک دوسرے سے لیتے ہیں، مدارس میں ہوتا ہے، کالج میں ہوتا ہے، سکولوں میں ہوتا ہے، نمبر ہم رکھتے ہیں 50 سوال کے یا 100، ایک بندہ یعنی ایک طالب علم وہ بالکل صحیح پرچہ کر کے آتا ہے، اس کی ایک غلطی بھی نہیں ہوتی، ہم اس کو نمبر دیتے ہیں 101 یا 102، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے امتحان لے کر ہمیں نمبر زیادہ دینا چاہتا ہے۔ تو اب کچھ آدمی میدان کے اندر آ گئے، وہ آ کر یہ فتویٰ لگا دیتے ہیں جیسا کہ انہوں نے لگایا، آپ خود سن لیں۔ اور یہ جو طارق جمیل صاحب اور یہ باقی جو وائزین کر رہے ہیں نا، کہ آپ اللہ کے راستے پہ آ جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ان کو تھوڑا اپنے آپ کو ریوائز کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے پریشانیاں دور نہیں ہوں گی، پریشانیاں جھیلنی آسان ہو جائیں گی۔ اگر اللہ کے راستے پہ آنے سے پریشانیاں دور نہیں ہوتی تو نبی الاسلام کی دور ہوتی نا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، وفات تک اما عائشہ کہتی ہیں کہ 3 مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، 2 کالی چیزوں پہ، کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا، اور وہ بھی تھوک کے حساب سے نہیں، 1 کھجور اور پانی کا پیالہ صبح، میٹھا پانی 8-10 کلومیٹر سے بھر کے لانا پڑتا تھا، اور 1 شام کو، یہ ٹوٹل خوراک تھی، ٹھیک ہے۔ اور بعد میں صحابہ کرام کو بھی دیکھ لیں، رومن اور پرشین امپائر بھی فتح ہو گئی ہیں تو انہوں نے اپنی زہد کی زندگی گزاری ہے۔ تو یہ کہانیاں نہ کرایا کریں لوگوں کو، لوگ پھر مایوس ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں ہم دین کے راستے پہ آئے، تکلیفیں اور بڑھ گئی ہیں۔ یہ پھر وہ لوگ اس طرح نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے پر آ جاؤ، تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کو سرور حاصل ہوگا، حالانکہ یہ غلط ہے، خود فرما رہے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ جو اللہ کے راستے پر آئے گا اس کو تکلیفیں جھیلنی پڑیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 دن میاشا فرماتے ہیں 3 ماہ ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ یاد رہیے کہ حدیث بھی آپ کے سامنے ہو، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ مجھے غریب اور مسکین پیدا کرنا، غریبوں کے ساتھ مجھے رکھنا، اور کل قیامت میں میرا حشر بھی غریبوں کے ساتھ ہی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا کہ مال و دولت لے لو، لیکن نہیں لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کو پسند کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نعوذ باللہ غلط طریقے پر تھے؟ اگر یہ کہنا کہ جو اللہ کے راستے پر آئے گا وہ تکلیفیں برداشت کرے گا، اس کو یہ کہنا کہ راحت سکون نہیں ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم نے راحت سکون سمجھ لیے پیسوں کے اندر، جو دین پر چلے اس کو پیسے ملیں گے، اس کو گاڑیاں ملیں گی، اس کو پروٹوکول ملے گا، یہ سب ملے گا، سب ملے گا آپ کو جب آپ دین پر چلیں گے، خالص بن کر، مخلص بن کر، اللہ کی رضا کے لیے آپ دین پر چلیں گے۔ آپ دیکھ لیں مفتی حسن صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، اور ہمارے کتنے بزرگ حضرات ہیں، حاجی عبدالوہاب صاحب ہو گئے، ہمارے ریمنڈ کے کتنے حضرات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر انہوں نے زندگی گزاری، انہوں نے دنیا کو بالکل چھوڑ دیا، دنیا ان کی غازی نہیں تھی تو دنیا ان کے قدموں میں آ گئے، تو دنیا ان کے قدموں میں اتنی آئی کہ ان کو ٹھوکریں مارنے پڑ گئی۔ یہ کب تھا؟ کہ جب انہوں نے دین پر زندگی گزاری اور دین کو حقیقی سمجھ کر، دنیا ان کی غرض ہی نہیں تھی۔ اگر ہم دین پر چلیں، دنیا کو غرض بنا کر، ہمیں دنیا کبھی بھی نہیں ملے گی۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ آپ نے یہ مشہور بات سنی ہوگی کہ دنیا کے اگر تم پیچھے بھاگو گے دنیا تمہارے آگے بھاگے گی، دنیا تمہیں کبھی نہیں ملے گی، لیکن اگر تم آگے چلو گے دنیا تمہارے پیچھے، تو پھر دنیا تمہارا پیچھا کرتی رہے گی،
تم دنیا کو حاصل کرنے کی رغبت نہیں رکھتے ہوگے، دنیا تمہارے پیچھے کرتے رہے گی۔ تو آپ جب دین پر آئیں گے، دنیا کے غرض سے نہیں، یہ اس غرض سے کہ ہمارے یہاں کی یہ کامیابی ہے ہی اس دین کے اندر، ہمیں اس کائنات کے اندر بھیجا بھی اس لیے گیا کہ ہم دین کے مطابق زندگی گزاریں، زندگی گزار کر دین کے مطابق عمل کریں، پھر آپ کو دنیا بھی ملے گی، گاڑیاں بھی ملیں گی، سب کچھ ملے گا۔ بعض رات کا یہ فتویٰ لگانا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ دین پر آ جاؤ آپ کو راحت سکون ملے گا، ان کا یہ فتویٰ غلط ہے، دراصل اعتراض کرنے والوں کی بات ہی غلط ہے۔